انا نتوسل الیک بعم نبینا، اب ہم حضور کے چچا کا توسل کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں۔ تو گویا وسیلہ کی بنیاد ان کا حضور علیہ السلام کا چچا ہونا، حضور کے ساتھ قرابت ہونا، حضور کے ساتھ صلہ رحمی ہونا، حضور کے ساتھ رشتہ داری ہونا، وہ جو آقا علیہ السلام سے نسبت ہے اسی نسبت وسیلہ بنایا جا رہا ہے۔ تو حضور کی نسبت کو وسیلہ بنایا تو یہ بھی مصطفیٰ کو وسیلہ بنایا، تو گویا وسیلہ حضوری کا تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ بعم نبینا، اب یہاں اس حدیث کی شرح میں، اس حدیث کی شرح میں ہم ذرا باقی اسی معنی اور مفہوم کے تحت جو کچھ آگے بیان ہوا اس کو لے لیتے ہیں اسی شرح میں۔ اب یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے مروی تھی، اب یہی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی روایت کی، جس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں روایت کیا، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا، حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، امام سیوطی نے الجامع الصغیر میں، اور قسطلانی نے المواہب اللدنیہ میں، اور اصل حدیث امام حاکم کی مستدرک کی۔ یہی حدیث، یہی واقعہ عبداللہ ابن عمر یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے صاحبزادے، یہی واقعہ بیان کر رہے ہیں، ان کی زبان سے بھی سنیے۔ اور وہ فرماتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہ قال استسقى عمر بن الخطاب عام الرمادۃ بالعباس ابن عبد المطلب، کہ جب قحط کا سال تھا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب کو، حضور کے چچا کو وسیلہ بنایا۔ فقال، اب سنیے وسیلہ کیسے بنایا سیدنا فاروق اعظم کے، اب لفظ سنیے۔ فقال اللہم ھذا عم نبیک العباس، انہیں کھڑا کر کے یہ سٹیج پر بٹھا کر اشارہ کیا اور عرض کیا باری تعالیٰ یہ عباس بن عبد المطلب ہمارے نبی اور تیرے محبوب کے چچا ہیں، یہ عباس بن عبد المطلب یہ حضور کے چچا ہیں، اشارہ کیا۔ نتوجہ الیک بہی فاسقنا، ہم تیرے حضور علیہ السلام کے اس چچا کو وسیلہ بنا کے متوجہ ہوتے ہیں۔ اب ایک بات رد ہو گئی، یہ تصور کرنا کہ وسیلہ صرف اعمال صالحہ کا ہوتا ہے، یعنی نماز کا وسیلہ ہے، روزے کا، حج کا، صدقہ خیرات کا، اعمال صالحہ کا وسیلہ جائز ہے، جیسے صحیح بخاری اور بہت سی احادیث میں آیا ہے، وہ حق ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ ایمان بھی وسیلہ حق ہے، اعمال صالحہ وسیلہ حق ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ حق ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ماں باپ کے ساتھ کی گئی نیکی، غریب یتیم کے ساتھ کی گئی نیکی، سب اعمال صالحہ کا وسیلہ ہونا حق ہے۔ جیسے وہ وسیلہ ہونا حق ہے، کیوں؟ اعمال صالحہ ان کا وسیلہ حق کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں۔ تو وجہ جواز یہ ہے کہ جو اعمال اللہ کو محبوب ہیں وہ اللہ کی بارگاہ کی جو محبت حاصل ہے ان اعمال کو، اس محبت کی وجہ سے وہ اعمال وسیلہ بن جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے اگر اعمال اللہ کو محبوب ہیں تو وسیلہ بن گئے، تو جو ہستیاں اللہ کو محبوب ہیں وہ وسیلہ کیوں نہیں ہوگی؟ جو ہستیاں اللہ کو محبوب ہے وہ وسیلہ کیوں نہ ہوگی؟ تو وہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم یہ جو خیال کرنا کہ اعمال کا وسیلہ جائز ہے مگر کسی کی ذات کا وسیلہ جائز، بولیے کسی کی ذات کا وسیلہ جائز نہیں، یہ خیال غلط ہے، سیدنا فاروق اعظم کے قول کے مخالف ہے یہ خیال۔ وہ کہتے ہیں نتوجہ الیک بہی، سیدنا فاروق اعظم نہیں فرما رہے نتوجہ الیک بصلاتہ، نتوجہ الیک بصلاتنا، نتوجہ الیک باستسقائنا، نتوجہ الیک باستسقائہ۔ آپ سمجھ گئے نا کہ ہم نماز استسقاء کو وسیلہ بناتے ہیں، نہیں، نماز کو وسیلہ سیدنا فاروق اعظم نے نہیں بنایا۔ عرض کیا نتوجہ الیک بہی
ہم ان کو ان کی ذات کو چونکہ حضور کے چچا ہیں ان کو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناتے ہیں. تو حدیث پاک اور سیدنا فاروق اعظم کے قول سے نیک اور صالح شخص کی ذات کو اور پھر اس شخص کی جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کو وسیلہ بنانا سنت فاروق اعظم ہوا. فسقنا ہمیں بارش عطا کر. اور پھر آگے عرض کرتے ہیں سنیے بڑی توجہ سے اسی حدیث کے لفظ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر سیدنا فاروق اعظم ممبر پہ بیٹھے اور آپ نے سامعین کو خطاب کیا اور خطاب کر کے اور خطاب کا موضوع اس دن سیدنا فاروق اعظم کا وسیلہ تھا. توسل اور وسیلہ کے موضوع پر خطاب کیا. کہا یا ایھا الناس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یرا للعباس ما یرا الولد لوالدہ. لوگوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس چچا سے ایسا سلوک کرتے تھے کہ جو سلوک بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے اس کی اتنی عزت کرتے تھے. یعظمہ ویفخمہ ان کی تعظیم کرتے تکریم کرتے. ویبر قسمہ فاقتدوا ایھا الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امہ العباس. حضور علیہ السلام ان کی عزت کرتے تعظیم کرتے تقریر کرتے تکریم کرتے جیسے بیٹا باپ کی کرتا ہے. سو لوگوں ان کی تعظیم و تکریم میں حضور کی سنت کی پیروی کرو تم بھی ان کی تعظیم کرو. اور آگے لفظ سنیے سیدنا فاروق اعظم کے لفظ کیا ہے. فرمایا حضور کی پیروی کرو واتخذوہ وسیلۃ الی اللہ. اور ان کو نماز کو نہیں دیکھ لیں یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں نہ نماز کا ذکر کیا نہ عمل صالح کا ذکر کیا نہ روزے کا نہ حج کا نہ زکوٰۃ کا نہ صلاۃ والاستسقاء کا نہ دعا کا اعمال کا ذکر ہی نہیں کیا. کہا واتخذوہ وسیلۃ الی اللہ تعالی فیما نزل بکم. حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں چونکہ حضور کو ان سے محبت تھی حضور کے ساتھ ان کی نسبت اور قرابت تھی سو آقا علیہ السلام کی اس نسبت اس تعظیم و تکریم اور قرابت کا خیال کر کے انہیں اللہ کی طرف اپنا وسیلہ بناؤ. حضرت عباس کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا بولیے اپنا وسیلہ بناؤ. تو حدیث نے سیدنا فاروق اعظم کے الفاظ میں اس بات کی صراحت کر دی کہ اس وقت وسیلہ نماز کو نہیں بنایا جا رہا کسی عمل کو نہیں بنایا جا رہا بلکہ واتخذوہ وسیلۃ الی اللہ تعالی. حضرت عباس عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں ان کو اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بنا لو. تو سیدنا فاروق اعظم کا عقیدہ اس حدیث کی روح سے معلوم ہوا کہ ایک شخص کی ذات مقدسہ کو مبارکہ کو اللہ کے حضور وسیلہ بنایا گیا نہ کہ کسی عمل کو نہ کہ کسی عمل کو. یہ سیدنا فاروق اعظم کے کلمات ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں واتخذوہ وسیلۃ الی اللہ ان کی ذات کو اللہ کے حضور وسیلہ بنا لو. اب سنیے حضرت عباس بن عبد المطلب کیا کہتے ہیں. ممبر پہ بیٹھ گئے لوگوں سے یہ خطاب کر کے سیدنا فاروق اعظم نے پھر حضرت عباس بن عبد المطلب سے کہا کہ آپ بارش مانگیے اللہ سے بارش مانگیے. اب یہاں ایک توجہ طلب بات ہے. استسقاء بنیادی طور پہ بارش طلب کرنا قحط ہو جائے تو حق ہے امام کا اور امام اس وقت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ بات بڑی اہم ہے. صلاۃ الاستسقاء کی امامت کرانا اور استسقاء کرنا یا لوگوں کا بارش طلبی کے لیے نماز کا کہنا یہ حق ہے امام کا. اور امام کون تھے اس وقت بولیے خلیفہ راشد سیدنا فاروق اعظم امام تھے. تو اصول کے مطابق اللہ سے بارش طلب کرنے کی دعا کس کو کرنی چاہیے تھی بولیے بھائی فاروق اعظم کو کرنی چاہیے تھی. اور بات یہ ہے وہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں جیسے آقا علیہ السلام کا زمانہ تھا تو اس وقت کوئی شخص کسی اور کے پاس دعا کروانے کے لیے بارش کی دعا کے لیے نہیں جاتا تھا چونکہ حضور امام تھے حضور نبی تھے رسول تھے قائد تھے امام تھے. تو حضور کے موجود ہوتے
جس کو بھی طلب ہوتی بارش کی وہ آقا سے سوال کرتا، آقا سے سوال کرتا۔ اب سنیں، اب سیدنا فاروق اعظم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ جس سے لوگوں کو مغالطہ لگا اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اس مغالطے کی بنیاد کیا بنی؟ سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ پہلے آقا علیہ السلام سے درخواست کرتے تھے، ان کا توسل کرتے تھے، اب میں خلیفہ ہوں، امیر المومنین ہوں، میں امام ہوں، اب اصول تو یہ تھا کہ میں تجھ سے بارش طلب کروں، میں ہاتھ اٹھاؤں اور نماز استسقاء پڑھوں، چونکہ میں خلیفہ و امیر المومنین ہوں۔ جیسے آقا کی بارگاہ میں حضور کے زمانے میں جاتے تھے کہ وہ امام تھے، اب میری ذمہ داری ہے کہ بارش طلب کروں، مگر نہیں، میں حضور کے چچا کے ہوتے ہوئے میں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا، عباس کو کہتا ہوں کہ وہ مانگے۔ یہ ہے اس حدیث کا معنی۔ جو شیخ الحدیث صاحب کا ہے یہ جملہ، جس سے مغالطہ لگا، بعض لوگوں کو مغالطہ لگا کہ اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، کہ طریقہ یہ تھا کہ جو امام اس کی بارگاہ میں جایا جائے اور لوگ اس سے سوال کریں کہ آپ اللہ کے حضور بارش طلب کریں، خواہ وہ ہاتھ کے ذریعے بارش طلب کرے، خواہ وہ نماز استسقاء پڑھائے، طریقہ یہ۔ سو اس طریقے کی روح سے میرا فرض بنتا ہے کہ میں تیرے حضور ہاتھ اٹھا کر استسقاء کروں یا صلاۃ الاستسقاء پڑھاؤں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم ذرا طریقہ بدل رہے ہیں، اگر اسی طریقے پر چلتے تو میں عرض کرتا، مگر باری تعالیٰ میں طریقہ اس لیے بدل رہا ہوں کہ اب ہمارے اندر مصطفیٰ کے چچا موجود ہیں، حضرت عباس کے ہوتے ہوئے ان سے کیوں نہ عرض کروں اور انہیں وسیلہ کیوں نہ بناؤں، میں ہاتھ کیوں اٹھاؤں؟ ہم حضور کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ جو فرق کیا اس کی حکمت یہ تھی، یہ نہیں تھی کہ حضور کے بعد اب معاذ اللہ انہیں وسیلہ نہیں بنا سکتے، اب ان کے چچا کو بنائیں گے، یہ کیا بات ہوئی؟ آقا کو نہیں بنا سکتے تو چچا کیسے وسیلہ بن گیا؟ جو ذات خود اب وسیلہ نہیں بن سکتی، ان کے بعد چچا کاہے کا وسیلہ بن سکتا ہے؟ اس چچا کو وسیلہ بنایا کس نے؟ اس چچے کو مقام توسل پر پہنچایا کس نے؟ اس چچے کو وسیلہ ہونے کے مقام پر مصطفیٰ کی قرابت نے تو فائز کیا ہے۔ مصطفیٰ کے چچا ہونے دیں تو انہیں اس قابل بنایا کہ فاروق اعظم بھی آج ان کی محتاجی کر رہے ہیں۔ ارے جن کے صدقے سے عباس بن عبد المطلب خود وسیلہ کے مقام پر فائز ہوئے، ان کا وسیلہ نہ بنے ان کا ہو، یہ کہاں کی عقل مندی اور دانش مندی بن گئی؟ اور پھر آگے جب سیدنا فاروق اعظم یہ عرض کر چکے اور لوگوں کو خطاب کر چکے، تو اب سیدنا عباس بن عبد المطلب کو آگے کیا۔ اب انہوں نے دعا کی، سن لیں، انہوں نے، اب یہ بھی حدیث میں ہے، اور حافظ ابن حجر اسقلانی، اب انہیں کوٹ کر رہا ہوں، شارح بخاری، امام حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں، فتح الباری یہ اس وقت میرے سامنے ہے، تو فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ جو کوٹ کر رہا ہوں ابھی حدیث، وہ بیان کرتے ہیں، امام اسقلانی بیان کرتے ہیں کہ ان العباس، یہ اس حدیث کے تحت فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا کہ ان العباس لما استسقى به عمر، جب حضرت عباس سے بارش طلبی کی درخواست کی سیدنا فاروق اعظم نے، تو اس وقت سیدنا عباس بن عبد المطلب آگے بڑھے، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے بارش کے لیے۔ اب جن کو وسیلہ بنایا گیا تھا، سیدنا فاروق اعظم نے وسیلہ بنایا، اب دیکھیے وہ کسے وسیلہ بنا رہے ہیں؟ جن کو سیدنا فاروق اعظم نے وسیلہ بنایا اللہ کے حضور قحط دور کرنے اور بارش حاصل کرنے کا، اب وہ عباس بن عبد المطلب دعا کر رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ دعا میں کیا کہتے ہیں، تاکہ عقیدے کا ایک ہونا ہر طرف سے ثابت ہو جائے نا۔ جو بات حدیث کہے، جو انس بن مالک کہیں، جو فاروق اعظم کہیں، وہی عباس بن مطلب بھی کہیں۔ جب ہر کہنے والا ایک ہی بات کہے تو پھر دوسرا معنی کہاں سے آ گیا؟ عباس بن عبد المطلب
انہوں نے عرض کیا اللہم انہ لم ینزل بلاء الا بذنب ولم یکشف الا بتوبۃ، باری تعالیٰ جو بھی بلا نازل ہوتی ہے وہ ہمارے گناہوں کے سبب سے اترتی ہے، اور جو بلا ٹلتی ہے وہ ہمارے تیرے حضور توبہ کرنے سے ٹلتی ہے۔ یہ بات عرض کر کے عباس بن عبد المطلب عرض کر رہے ہیں وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِي إِلَيْكَ لِمَكَانِي مِن نَبِيِّكَ، اے باری تعالیٰ یہ ساری صحابہ کرام کی قوم میری طرف جو متوجہ ہوئی ہے، اور بجائے اس کے کہ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین خود تیرے حضور ہاتھ اٹھا کر صحابہ کرام کی جماعت کو کھڑا کر کے استسقاء کرتے، بارش طلب کرتے، تو اپنا ان کا منصب تھا، انہوں نے اپنا کام چھوڑ کر میری طرف توجہ کی اور مجھے درخواست کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کون ہوں اور میں کیا ہوں۔ قد توجہ القوم بی، ساری قوم صحابہ جو میری طرف متوجہ ہوئی اور مجھے وسیلہ بنایا، اس کا سبب صرف کیا ہے؟ لمکانی من نبیک، میں کسی مغالطے میں مبتلا نہیں ہوں کہ میں کچھ بن گیا ہوں۔ فاروق اعظم سمیت کل صحابہ جو میرے پاس آئے ہیں استسقاء کے لیے وسیلہ بنانے، عرض کیا باری تعالیٰ صرف اس لیے کہ میری ایک نسبت اور قرابت تیرے محبوب مصطفیٰ سے ہے۔ عرض کیا میری جو نسبت اور قرابت حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے ہے، فقط اس نسبت و قرابت کے باعث سیدنا فاروق اعظم اور سب صحابہ میری طرف آئے ہیں، تو لاج رکھ لے۔ پھر آپ نے دعا کی، اور پھر دعا ختم ہوئی نہ تھی کہ بادل امنڈ آئے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو روایت کیا، اور پھر ان کلمات کو جو میں پہلے بیان کر چکا عبداللہ بن عمر کی روایت سے، امام حاکم کی مستدرک کی، بطور دلیل جو کچھ میں نے کہا اس میرے بیان کردہ معنی اور مفہوم کی تائید لے رہا ہوں، استشہاد لے رہا ہوں، دلیل لے رہا ہوں۔ پھر یہی بات امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اسی فتح الباری میں، اور کہتے ہیں کہ حضرت زبیر بن بکار الانصاب میں روایت کرتے ہیں پوری سند کے ساتھ، اور وہ یہ روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا وہ لفظ بولے، اور وہ لفظ بولتے کہتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم نے یہ کہا کہ باری کے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ان کے چچا حضرت عباس کی تعظیم کرنے کے معاملے میں اپناؤ، واتخذوہ وسیلۃ الی اللہ۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری اب کوٹ کر رہا ہوں، پہلے امام حاکم کی مستدرک تھی، اب عسقلانی نے اس کو استشہادن لیا کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عباس کو اللہ کے حضور وسیلہ بناؤ۔ ثابت ہو گیا کہ وسیلہ یہاں کسی عمل کو نہیں بنایا جا رہا، بلکہ حضور کے چچا عباس بن عبد المطلب کی ذات گرامی کو بنایا جا رہا۔ اور پھر آگے اس بحث کو ختم کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں وَيُسْتَفَادُ مِنْ قِصَّةِ العباس، کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا اور یہ ثابت ہوا، یہ معلوم ہوا اور یہ ثابت ہوا۔ یہ ابن حجر عسقلانی لکھ رہے ہیں استحباب الاستشفاء باہل الخیر والصالح واہل بیت النبوہ، کہ حضور کی اہل بیت پاک کے مقدس لوگوں سے کو، صالحین اور اولیاء کو اور اہل خیر کو وسیلہ بنانا جائز ہے، اور ان کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنا، ان کے وسیلے سے شفاعت کرنا، استشفاء کرنا ان سے جائز ہے، اور نہ صرف جائز ہے بلکہ استحباب یہ مستحب ہے۔ یہ امام عسقلانی نے کہا، یعنی اولیاء کا توسل مستحب ہے، اہل خیر کا توسل مستحب ہے، صالحین کا توسل مستحب ہے، اور اہل بیت نبوت کی بارگاہ کی مقدس ہستیوں سے توسل مستحب ہے۔ یہ کل حافظ ابن حجر عسقلانی کی بحث مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اگلی حدیث شروع کر رہے ہیں، تو پتہ چلا جو بات میں نے کی تھی
کہ حضور کے وصال کے بعد ان کا وسیلہ جائز نہیں، ایسی کوئی بات حافظ ابن حجر اسقلانی کے وہم و گمان میں نہیں آئی۔ تو ابن حجر اسقلانی جن سے بڑا بخاری کا شارح کوئی نہیں، جو بات ان کی سمجھ میں نہیں انہوں نے اس حدیث کا معنی لکھ دیا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا۔ تو اس کے بعد جن لوگوں نے اس سے مختلف معنی اخذ کیا، اس کا مطلب ہے وہ نہ بخاری کو جانتے ہیں نہ ابن حجر اسقلانی کو جانتے ہیں۔ اور پھر اس پر یہی بات جو میں نے کی امام اسقلانی کی، یہ حضرت داؤد، حضرت عطا کے طریقے سے، وہ زید بن اسلم کے طریقے سے، وہ عبداللہ بن عمر کے طریق سے، پھر اور روایت کرتے ہیں، اور اس میں بھی وَاتَّخِذُوهُ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ، ان کی ذات کو اللہ کے حضور وسیلہ بنا لو بیان کرتے ہیں۔ اور امام تقی الدین سبکی شفاء السقام میں اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجُوزُ مِثْلُ هَذَا التَّوَسُّلِ بِسَائِرِ الصَّالِحِينَ وَهَذَا شَيْءٌ لَا يُنْكِرُهُ مُسْلِمٌ بل من يدین بملت من الملل۔ امام سبکی نے کہا کہ ثابت ہوا کہ اولیاء، تمام اولیاء صالحین کو وسیلہ بنانا اللہ کے حضور جائز ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ اولیاء صالحین کو وسیلہ بنانے کی بات پر آج تک کسی ایک مسلمان نے بھی انکار نہیں کیا۔ یہ امام سبکی کا قول ہے، بلکہ کسی اور مذہب کے ماننے والے کسی شخص نے بھی انکار نہیں کیا۔ یعنی یہ اجماع نہ صرف امت مسلمہ کا ہے بلکہ جمیع ملل عالم انسانیت کس مسئلے پر متفق ہے۔ یہ امام تقی الدین سبکی نے اس کو روایت کیا ہے جو میں نے آپ کو بیان کیا اس حدیث کی شرح میں۔ اب یہی جو حدیث جس کو ہم ذکر کر رہے ہیں، اب اس کی ائمہ حدیث کی شروح کو لے لیں۔ قدیم شروح بخاری میں سے امام اسقلانی سے بھی بہت پہلے امام ابن بطال گزرے ہیں، اور ابن بطال کی جا بجا حوالے کل شارحین حدیث امام اسقلانی سمیت، قاضی ایاز ہوں شرح مسلم میں، یا امام نووی ہوں، یا قسطلانی ہوں، یا عینی ہوں، ہر آنے والا امام ابن بطال کے حوالے سے بات کرتا ہے۔ میں اول قدماء بخاری کے قدماء شارحین کی بات کر رہا ہوں۔ تو شرح ابن بطال علی صحیح البخاری، اس حدیث کے تحت وہ لکھتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا ہے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ امام بخاری جو باب قائم کیا ہے امام بخاری نے، وہ ہے لوگوں کا امام سے سوال کرنا، بارش طلبی کا، لوگوں کا امام سے سوال کرنا، بولیے، بارش طلبی کے لیے امام بخاری نے باب یہ قائم کیا، اور حدیث نیچے لائے ہیں اس میں امام سے سوال نہیں کیا جا رہا۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی؟ جو میں نقطہ پہلے بیان کر چکا ہوں، حدیث کا باب ہے باب سوال الناس الامام الاستسقاء اذا قحطوا، جب قحط ہو جائے تو امام وقت سے درخواست کرنا کہ وہ بارش اللہ سے طلب کرے، یہ باب ہے۔ اور اس باب کے نیچے جو حدیث لائے ہیں امام بخاری، جو حدیث لائے ہیں وہ حدیث یہ لائے ہیں جس کو میں نے کوٹ کر دیا، بلکہ دو حدیثیں لائے ہیں، وہ بھی سن لیجئے، دونوں کی بات، دوسری کو میں بعد میں کوٹ کرتا ہوں۔ اب ترجمۃ الباب یہ تھا کہ امام سے سوال کرنا کہ وہ بارش طلب کرے، اور جو حدیث امام بخاری لائے اس میں جو امام ہے یعنی سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین، نہ لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں اور نہ وہ اللہ سے سوال کر رہے ہیں۔ حدیث الباب اور ترجمۃ الباب میں ایک فرق آ گیا۔ ترجمۃ الباب یہ تھا کہ امام سے سوال کیا جائے بارش طلبی کی دعا کا، اور اس کے تحت جو امام بخاری حدیث لائے اس میں امام سیدنا فاروق اعظم ہے، ان سے سوال نہیں کیا جا رہا، وہ غیر امام حضرت عباس بن عبد المطلب جو حضور کے چچا ہیں اور جو امت کے اس وقت امام یا امیر المومنین اور خلیفہ نہیں، وہ ان سے سوال کر رہے ہیں۔ اب سمجھ گیا نا بات؟ اس کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب اور ہے اور حدیث الباب اور ہے۔ اب اس کا وہ جواب دیتے ہیں، اس کا وہ کہ امام بخاری نے ایسا کیوں کیا کہ جس حدیث کو کوٹ کیا چاہیے یہ تھا کہ ایسی حدیث لاتے
جس میں لوگوں نے حضرت فاروق اعظم سے سوال کیا ہو کہ قحط ہے آپ دعا کریں، اور سیدنا فاروق اعظم نے دعا کی ہو قحط کے لیے کہ باری تعالیٰ بارش دے، ایسی حدیث لانی چاہیے تھی اس باب کے تحت کہ لوگوں کا بارش طلبی کے لیے امام سے درخواست کرنا، حدیث یہ آنی چاہیے تھی۔ اگر امام بخاری کو یہ حدیث نہیں ملی، یہ کہہ سکتے ہیں ان کی شرط کے ساتھ حدیث صحیح امام بخاری کے پاس ایسی نہیں تھی کہ لوگوں نے امام کو یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اور انہوں نے درخواست اللہ کے حضور کی ہو، اگر ان کو اپنی سند اور شرط کے ساتھ حدیث نہیں ملی تو باب کا عنوان بدلنا چاہیے تھا امام بخاری کو، پھر باب کا عنوان یہ نہیں لانا چاہیے تھا کہ لوگ امام سے سوال کریں بارش طلبی کے لیے، پھر باب بدل دیتے یا حدیث بدل دیتے۔ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، اس کا جواب امام ابن بطال نے دیا ہے، امام ابن بطال نے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کا ترجمۃ الباب یہ لانا بھی درست اور اس کے تحت یہ حدیث الباب لانا بھی درست۔ کیوں؟ اب وہ وجہ سنیے، اب سنیے اگلوں کے عقیدے کیا تھے اور ہم نے کتنا انحراف کر دیا، اگلوں کے عقیدوں سے بدل لیے عقیدے اور کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ رکھنے والے بدعتی ہیں اور وہ عقیدہ رکھنے والے سنتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، عقیدہ تبدیل کرنا بدعت ہے۔ جو عقیدہ امام بخاری کا ہے، فاروق اعظم کا ہے، عباس ابن عبد المطلب کا ہے، انس ابن مالک کا ہے، کل صحابہ خلفائے راشدین اور ائمہ حدیث کا ہے، وہ عقیدہ حق ہے۔ ابن بطال کہتے ہیں کہ ترجمۃ الباب بھی درست ہے، جو امام سے مانگنا، بارش کے لیے درخواست کرنا، اور حدیث الباب جو امام سے نہیں مانگا بلکہ ان کی جگہ حضرت عباس سے مانگا، سوال کیا کہ آپ اللہ سے التجا کریں، دونوں درست ہیں۔ کیوں؟ اب انہوں نے لطیف بات کی، اب دیکھیے وہ کیا سمجھے، وہ جو آقا علیہ السلام کی بات کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے ہم توسل کیا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں اس کو لوگ سمجھے ہی نہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ ارے یہ تو قصہ ہی نہیں کہ حضور حیات تھے تو ان سے کرتے تھے اور اب وہ نہیں ہیں تو ان سے نہیں کرتے، استغفر اللہ العظیم۔ یہ کسی ایک محدث جو شرح بخاری کرنے والا اس نے نہیں لکھا، میں اس کو بار بار زور دے کے کہہ رہا ہوں، یہ عقیدہ بعد میں گھڑا گیا ہے جس کی ابتدا صرف علامہ ابن تیمیہ نے کی، اور پھر جنہوں نے ان کو مانا اس طریق پہ انہوں نے عقیدہ بنایا، قلیل لوگوں پر مشتمل، پوری امت کا عقیدہ وہی رہا جو اوپر سے چلا آ رہا تھا۔ اور وہ کیا؟ امام ابن بطال اس کا معنی کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں فاروق اعظم اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم آقا علیہ باری تعالیٰ آقا علیہ السلام کے وسیلے سے بارش لیتے تھے، آقا علیہ السلام کے وسیلے سے بارش لیتے تھے، امام ابن بطال نے حدیث الباب اور ترجمۃ الباب کے درمیان تعلق کو واضح کرتے ہوئے یہ لکھا کہ در حقیقت یہ جو اشارہ کیا ہے سیدنا فاروق اعظم نے کہہ کر اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، کہ ہم حضور کے وسیلے سے بارش لیتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ معلوم ہو جانا چاہیے تمہیں لوگوں کہ یہ اشارہ فاروق اعظم کس بات کی طرف کر رہے ہیں کہ ہم حضور کے وسیلے سے بارش لیتے تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں حضرت ابو طالب کے شعر کی طرف، حضرت ابو طالب کے ایک شعر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں سیدنا فاروق اعظم۔ سیدنا فاروق اعظم دراصل حضرت ابو طالب کے اس شعر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام ابن بطال لکھتے ہیں جس میں حضرت ابو طالب کے پورا ایک قصیدہ ہے حضور کی شان میں، اور اس قصیدے کے شعر کو امام بخاری نے روایت کیا ہے صحیح بخاری میں، اور اس کے راوی حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام بخاری نے روایت کیا۔ امام بخاری اس حدیث میں سیدنا فاروق اعظم کی بات کا جو ریفرنس ہے وہ صحیح بخاری میں روایت کردہ ایک اور حدیث سے جوڑ رہے ہیں، اور وہ حدیث دوسری جو ہے امام بخاری کی وہ بھی اسی کتاب الاستسقاء میں آئی ہے، اور آپ پوچھیں گے کہاں؟ وہ اس حدیث جس پر گفتگو ہو رہی اس سے پہلی حدیث وہ ہے، کتاب الاستسقاء میں۔ بات سمجھنے والی ہے بڑی توجہ سے،
کتاب الاستسقاء میں امام بخاری صرف 2 حدیثیں لائے ہیں. اب ذرا عقیدے دیکھیے ان کے. اللہ سے بارش طلبی کے موضوع پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الاستسقاء صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں لائے ہیں؟ صرف 2. اور امام ابن بطال کہتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے قول کا اشارہ اس سے پہلی حدیث کی طرف ہے جو کتاب الاستسقاء میں پہلے نمبر پر امام بخاری روایت کرتے، اور دوسرے نمبر پر یہی حدیث ہے حضرت عباس سے استسقاء والی، توسل والی. وہ کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور وہ حدیث یہ ہے ان عبداللہ ابن دینار، حدیث نمبر ہو گیا، گویا میں نے بتایا وہ 1010 تھا، اور اس حدیث کا نمبر صحیح بخاری میں 1009 ہے. بولیے 1000. ٹھیک اس سے اوپر ایک حدیث، اور اسی کتاب الاستسقاء کی پہلی حدیث. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، قال سمعت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتمثل بشعر ابی طالب. وہ سیدنا حضرت ابو طالب کے شعر کو پڑھتے تھے اور وہ ان کے شعر کو کوٹ کرتے تھے، یہ شعر پڑھا کرتے تھے. میں نے سنا، اور وہ شعر تھا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. وہ شعر ہے جس میں حضرت ابو طالب نے کہا کہ وہ گورے مکھڑے والے محبوب مصطفیٰ، آئے ہائے ہائے، وہ گورے مکھڑے والے، وہ روشن گورے چہرے والے مصطفیٰ جن کے چہرے انور کے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے، جن کے چہرے کے حسن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، جن کے چہرے کے نور کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے، جن کے چمکتے دمکتے چہرے کی رعنائیوں کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے. اب آپ دیکھیے، قربان جاؤں امام بخاری آپ کے عقیدے پر، صلاۃ الاستسقاء کے باب میں یہاں 2 حدیثیں لائے ہیں. اس کے بعد آپ اس باب کے تحت اگلا باب شروع کر دیا ہے. میری مراد جو باب ہے سوال الناس الامام الاستسقاء، یہ جو باب ہے کتاب میں نہیں، کتاب الاستسقاء تو بڑی ہے، اس کے تحت یہ جو باب ہے کہ بارش طلبی کے لیے امام سے سوال کرنا، اس باب کے تحت امام بخاری فقط 2 حدیثیں لائے. ایک آپ سن چکے جس پر گفتگو جاری ہے، اور دوسری حدیث اس سے اوپر. اور دونوں حدیثیں امام سے سوال کرنے کے باب میں، دونوں حدیثوں میں وسیلہ عمل سے نہیں ہے، وسیلہ ذوات مقدسہ سے ہے. دونوں میں سے کسی ایک حدیث میں بھی وسیلہ عمل صالح کا بولیے نہیں ہے. ایک حدیث میں وسیلہ چہرہ مصطفیٰ کا ہے، اور ایک حدیث میں وسیلہ امن مصطفیٰ کا ہے. ایک میں حضور کے چہرے کو وسیلہ بنایا، ایک میں حضور کے چچا جان کو وسیلہ بنایا. اب یہ سوچ کہ وسیلہ صرف اعمال صالحہ کا ہوگا، خدا جانے یہ سوچ کہاں سے آ گئی. اس سوچ پر نہ کوئی قرآن کی آیت جو اسے پابند کرے، نہ کوئی حدیث صحیح. یہ سوچ ایک بدعت ہے جس کا ثبوت نہ قرآن کی نص میں نہ حدیث کی نص میں. یہ سوچ سے میری مراد کہ اعمال صالحہ کے بغیر وسیلہ نہیں ہوگا. اب بھائی اعمال صالحہ تو وسیلہ ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں. اللہ کی ہر محبوب شے وسیلہ ہے، سو اعمال بھی وسیلہ ہے. مگر یہ بات کہ حضور کی ذات کا وسیلہ نہ ہوگا، اولیاء کی ذات کا وسیلہ نہ ہوگا، صالحین کا وسیلہ نہ ہوگا، یہ فتنہ ہے، یہ بدعت ہے. اب امام بخاری جو پہلی حدیث لائے اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ شعر سنتا. حضرت عبداللہ بن دینار کہتے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ گورا مکھڑا حضور علیہ السلام کا جس چہرے انور کے وسیلے سے توسل سے بارش مانگی جاتی ہے، وہ محبوب یتیموں کا والی ہے، بیواؤں کا سہارا ہے. یتیموں کا والی ہے، بیواؤں کا سہارا ہے. اس پہلی حدیث میں بھی آپ نے دیکھا کہ وسیلہ کسی عمل سے نہیں، وسیلہ حضور کے چہرہ پاک کا ہے. اور پھر حضرت عمر بن حمزہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کی چل رہی ہے، بخاری کی. عمر بن حمزہ
حدثنا سالم عن ابی ربما ذکرت قول الشاعر اے قول ابی طالب وانا انظر الى وجه النبی یستسقی فما ينزل حتى یجیش کل میزاب وهو قول ابی طالب رواه البخاری. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ شعر سنتا عبداللہ بن عمر کی روایت سے کہ وہ کہتے کہ میں کبھی شاعر یعنی حضرت ابو طالب کا یہ شعر یاد کرتا اور کبھی حضور کے چہرے مبارک کو دیکھتا. خدا کی قسم حضور کے چہرے کو بھی تک رہے ہوتے تھے. جب قحط ہوتا تو بادل امنڈ آتے اور موسلادھار بارش ہوتی. مصطفیٰ کے چہرے کے وسیلہ اتنا قوی وسیلہ تھا کہ اگر مکھڑا اوپر ہو گیا تو بادل آنا ہی آنا ہے بادلوں کا اور بارش ہونی ہونی ہے. اور آقا علیہ السلام ابھی ممبر سے اترنے نہ پاتے تھے کہ پرنالے بہنے لگتے، پرنالے بہنے لگتے. اور پھر امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن ابی شیبہ نے اور امام ابن سعد نے ثقہ رجال کے ساتھ حدیث جید سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضور کے گورے مکھڑے کی شان میں یہ شعر پڑھا کرتی تھی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسیلہ کرنے کے لیے حضور کے چہرے کو کا توسل کرنے کے لیے یہ شعر پڑھا کرتی. انہا تمثلت بہذا البیت وابو بکر، یہ شعر پورا آگے بیان، وابیدا